سعودی عرب میں ملازمت کے خواہش مند نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ شعبہ جات میں مہارت حاصل کریں، بصورت دیگر سعودی عرب میں ملازمتوں کا حصول مشکل کن مرحلہ ثابت ہوگا۔ خاک طیبہ ٹرسٹ جدہ کے فائنانس ڈائریکٹر سید رفعت اللہ شاہ جو ان دنوں حیدرآباد آئے ہوئے ہیں، انہوں نے روبی چینل سے خصوصی گفتگو کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ سید رفعت اللہ شاہ نے بتایا کہ خاک طیبہ ٹرسٹ کی جانب سے کی جانے والی تعلیمی اور فلاحی اقدامات کو قریب توسیع دی جائے گی۔ سعودی عرب میں ملازمت کے لیے خواہش مند نوجوانوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں کسی ایک شعبے میں صرف کرتے ہوئے ماہر شعبہ بنیں۔ بصورت دیگر سعودی عرب میں جس قسم کا کمپٹیشن بنا ہوا ہے اس میں جاب کا ملنا دشوار ہوگا۔ خاک طیبہ ٹرسٹ جدہ کے فائنانس ڈائریکٹر سید رفعت اللہ شاہ نے روبی چینل سے خصوصی بات چیت کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ سید رفعت اللہ شاہ نے خاک طیبہ ٹرسٹ کی تعلیمی اور فلاحی اقدامات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تقریباً 3 دہوں سے زائد عرصے سے ٹرسٹ مسلمانوں کی تعلیمی حالات کو سدھارنے کے لیے کاوشیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاک طیبہ ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹیز اور ذمہ داران اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں خاک طیبہ ٹرسٹ اپنی فلاحی اور تعلیمی سرگرمیوں کو تلنگانہ کے کئی اضلاع میں وسعت دے گا۔ سید رفعت اللہ شاہ نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سعودی عرب آنے سے پہلے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت بھی پیدا کر لیں۔ خدمات انجام دے رہے ہیں خاک طیبہ ٹرسٹ میں۔ السلام علیکم سر، آپ کا خیر مقدم ہے روبی چینل میں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آصف علی صاحب جو مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ کے چینل پہ میں مخاطب ہو سکوں اور آپ کے ناظرین سے میں ڈائریکٹ ان سے بات کر سکوں۔ میرا نام ہے سید رفعت اللہ شاہ، میں 26 سال سے سعودی عرب میں ہوں اور ماشاءاللہ سے ایک اچھی ہائی پوزیشن پہ ہوں، مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ مینیجر ہے اور جو اسٹار مارکیٹ عبار زینی کمپنی میں جدہ میں مقیم ہے۔ 26 سال سے ہر سال ماشاءاللہ 2 بار ہندوستان آنے کا اتفاق ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنی فیملی یہیں سیٹل کیا ہوں، تو بار بار یعنی کہ ہر 6 مہینے پہ ماشاءاللہ ہم ہندوستان آتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ، اور پھر میری سوشل ایکٹیویٹیز ہے۔ میں خاک طیبہ ٹرسٹ سے وابستہ ہوں۔ خاک طیبہ ٹرسٹ ایسی ٹرسٹ ہے جو تقریباً 25 سال سے جو ہے والنٹری سروس کر رہی ہے۔ بیسیکلی ہمارا مین مشن یہ ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کریں among the downtrodden people and the poor section of the society۔ تو ہم اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 70 بندے جڑے ہوئے ہیں سعودی عرب جدہ سے، اور جدہ کے ایک ہی چیپٹر نہیں ہے ہمارے پاس، ماشاءاللہ سے ریاض میں ایک چیپٹر کھلا ہے خاک طیبہ ٹرسٹ کا، دمہ میں کھلا ہے، اور پھر بیرونی ممالک میں بھی ہمارا یہ مہم چل رہا ہے۔ ایون دبئی میں بھی ہم نے خاک طیبہ ٹرسٹ کا ایک چیپٹر کھولے تاکہ ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کریں اور ہمارے ایکٹیویٹیز کو ماشاءاللہ سے ہم پروپوگیٹ کریں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ جب ہم اپنے ایکٹیویٹیز کے بارے میں لوگوں سے بتاتے ہیں تو بہت لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ فوری جو ہے نا ہمارے ایکٹیویٹیز پہ لبیک کہہ کر ہمارے سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آج ماشاءاللہ سے 25 سال سے چل رہی ہے۔ ہمارا مین ہیڈ کوارٹر حیدرآباد میں ہے جو مصری گنج میں محدث دکن ہائی اسکول کے نام سے چل رہا ہے، MDHS۔ یہ ماشاءاللہ ہم نے جو شروع کیے تھے بالکل 16 بچوں سے شروع کیے تھے، آج ماشاءاللہ تقریباً 1000 بچے ہیں۔ اور پھر ہم شام کے وقت پہ جو ہے نا یہ ہم KTT کے ایکٹیویٹیز کو دہرانے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ BEd کے کلاسز بھی چلائیں۔ تو شام میں ہمارا جو محدث دکن اسکول ہے مصری گنج میں، اسی اسکول کی بلڈنگ میں شام میں جو ہے کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جس میں ٹیچرز ٹریننگ کے کورس ہوتا ہے، BEd کورسز ہوتا ہے، اور دیگر والنٹری وہ ہوتے ہیں جاب اورینٹڈ کورسز ہوتے ہیں۔ ہم نے جاب اورینٹڈ کورس کراتے ہیں، ہم بچوں کو جو ہے نا روزگار روزنا بھی چلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 19 سینٹرز میں تلنگانہ سینٹر میں تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے ٹائی اپ سے KTT جو ہے ایک روزگار یوجنا چلا رہی ہے جس میں لوگوں کے جس حساب سے جو ٹریننگ کرتے ہیں، جس حساب سے فیلڈ آف انٹرسٹ ہے اسی حساب سے ہم انہیں ابھارتے ہیں، اور تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف ٹریننگ نہ لیں بلکہ ہم سیدھا ان کو ماشاءاللہ سے کوئی جاب پہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے ماشاءاللہ سے تلنگانہ اسٹیٹ فائنانس کارپوریشن کے ساتھ ٹائی اپ کیے ہیں اور ہمارے 19 سینٹر چل رہے ہیں روزگار یوجنا میں۔
सब खाके तैयबा ट्रस्ट के साथ कई तंजीमें पैरेलल काम कर रही हैं, जैसे बज़्म इत्तेहाद जिद्दा है, उर्दू एकेडमी जिद्दा है और कई तंजीमें, तकरीबन मैं आपको नाम लेने लगूंगा तो तकरीबन 20 या 25 का है। तो ये सभी लोग जो है ना फलाह बहबूदी के काम करते हैं। तकरीबन सभी का एक ही मंशा होता है कि हमारे जो भाई लोग हिंदुस्तान में है, और ये पूरे तंजीमें आपको मैं बता दूं सऊदी अरब से ज्यादा वो एक्टिव है, वहां इनको ये फिक्र होती है कि जब हम हिंदुस्तान जाते हैं तो हमारे गरीब भाई, हमारे कम्युनिटी सेक्शन के लोग, इनको भी हम उभारें। तो हमारे हर तंजीम का यही मंशा होता है। अब आपको पता है ये जो तकरीबन मैं आपको बता रहा था कि जो 4-5 जो ट्रस्ट के बता रहा था, इसमें जो है कई तंजीमें जो है ना ये इसी एक ही काम करते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एजुकेशन और फिर बाद में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। और आपको पता है बज़्म इत्तेहाद जिद्दा जो है ये कई सालों से मुशायरा भी कंडक्ट करती है, जिद्दा में फंड रेजिंग करती है ताकि वो जो फंड जो आते हैं वो उसको आपको जिद्दा में वो अपने हैदराबाद में जो है उसकी कई उसमें यानी कि फलाह बहबूदी के काम में निकालने के लिए। सर, सऊदी अरब की जो अभी फिलहाल जॉब मार्केट है, लगता ये है कि काफ़ी मंदी बनी हुई है। कई बेरोजगार नौजवान अभी भी सऊदी अरब में मुकीम हैं जो यहाँ से गए थे लेकिन उन्हें ताहाल जॉब नहीं मिली। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे नौजवानों के लिए कि वो ने आज़ाद वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है धीरे धीरे चला गया है। इस वक्त वीज़ा की जो फीस है वो बढ़ा दी गई है, हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से कई तहदीदात आयद की जा रही हैं। तो आपका जो पैगाम है खासकर हैदराबादी नौजवानों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? वर्स्ट पीरियड जो चल रहा था तकरीबन 6-8 महीने पहले या 2015 तक, वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। अभी सऊदी अरब इज नाउ ऑन द राइट ट्रैक। सऊदी अरब में इन्होंने ये इनके वहां के हुक्मरान ने ये महसूस किया कि हम ऑयल के ऊपर डिपेंड हो ही नहीं सकते, तो हम जो है ना डाइवर्सिफाई करें हमारी इकोनॉमी को। तो उन्होंने एक 2030 का एक विजन निकाला है जिसमें नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स को ज्यादा दिया जाता है। आपको पता है पहले सऊदी अरब की माशी हालत जो है ना सिर्फ ऑयल पर डिपेंड थी। आज माशाल्लाह सऊदी अरब जो है ना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, कई चीजों पर उसने अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिलसिले में आपको बता दूं अभी सऊदी अरेबिया इज अंडर द स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है ना ऑयल से शिफ्ट होकर ट्रांसफॉर्म हो रही है कि दूसरे फील्ड्स ऑफ उस पे। आपको जो बताया सऊदी अरब में जिस लोग इस हिसाब से आते थे, पहले तो आजाद वीजा लेकर नौकरी मिल जाती थी, बड़ी आसानी होती। अभी ये सब नहीं हो रहा साहब। पहले सऊदी जो है ना, और हमारे में ये कॉन्सेप्ट था कि सऊदी अरब में आप मैट्रिक पढ़ के चले जाए, अभी ये सब खत्म हो चुका है माशाल्लाह। दे प्रीफर ओनली ग्रेजुएट्स एंड हायर एजुकेटेड पीपल. They doesn't give priority to metric class or 10th class. Now people are very much conscious now. So मैं ये आपको बताता हूँ, ये नौजवानों के ये मैं आपसे एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब भी नौजवान सऊदी अरब की तरफ या कोई गल्फ कंट्रीज में या कोई भी आए तो बेहतर है कि दे शुड हैव ए प्रॉपर स्किल। अगर आपको इंजीनियर बनते तो रियली आप इंजीनियरिंग के आपस में मास्टर हो, ताकि आपको वहां जो है आपको सिर्फ सऊदियों के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़े, मल्टी नेशनल लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है। जब आप कॉम्पीट करते हैं तो आपको माशाल्लाह से एक अच्छे ओहदे पे आपको वहां वो मिल जाती है नौकरियां, और फिर आपको उसके हिसाब से माशाल्लाह आपको सैलरी भी अच्छी हो रही। मगर मैं आपको एक नौजवानों को मैं आज हिंदुस्तान में चूंकि रहते हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की माशाल्लाह से इकोनॉमी काफी उभर रही है साहब। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मैं इस सिलसिला में ये चाहता हूं कि हमारे नौजवान जो बच्चे जो मैं भी अपने बच्चों को यही एडवाइस देता हूं, मैं आपके सामीन को भी यही एडवाइस देना चाहूंगा कि जो भी पढ़े ठीक है आप बाहर जाएं, जरूर तालीम बड़ी बड़े डिग्रीज ले, मगर फिर आके हिंदुस्तान में ही लें साहब, क्योंकि हमारा कंट्री में जितना पोटेंशियलिटी है इतना आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारी कंट्री को आज पूरी दुनिया वाले सब नजरों से देख रहे हैं, और आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि वर्ल्ड लीडर्स क्यों हिंदुस्तान आते हैं, क्यों दिल्ली आ रहे हैं, क्या इनका क्या इंटरेस्ट है, तब हिंदुस्तान को क्या समझते हैं क्या है लोग। आज फिर माशाल्लाह से हिंदुस्तान की वही सोने की चिड़िया का मुकाम फिर से दोबारा आ रहा है, तभी तो वर्ल्ड लीडर जो है हिंदुस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। आप देखते होंगे हैदराबाद की आईटी सिटीज में कितने फॉरेनर्स आके हमारे से यहाँ से माशाल्लाह से वो नौकरियां कर रहे हैं, उनकी माशी हालत सही हो रही। तो हम हिंदुस्तानी ये सोच के करें कि हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क को बनाएं, तो हम इसी में रह के इसी को और सपोर्ट करेंगे, इसी को हम मजबूत करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, कोई बंदा जो है अपना कुछ घर बनाता है, तो घर जब बनाता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं घर बना के दूसरी जाके अपने किराए के घर में रहूं, वो चाहता है कि मैं अपने ही घर में ही रहूं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप फॉरेन कंट्री जाए तो ठीक है आप जाइए, वहां पर तालीम लीजिए, मगर जब इंशाल्लाह आप लॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान की तरफ ही रुख करें। जिद्दा में 3 ट्रस्टी है, जिसमें शमीम कौसर साहब ओवरसीज ट्रस्टीज है, पैट्रन है,
اور پھر بعد میں دوسرے ٹرسٹی ہیں اعجاز احمد خان، تیسرے ہیں سید خواجہ وقار الدین. یہ جو ہے اوورسیز 3 ٹرسٹی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک باڈی بنی ہوئی ہے جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے نام سے چلتی ہے. بورڈ آف ٹرسٹیز میں ڈاکٹر حسیب اللہ صاحب ہمارے سب میں پہلے ہمارے چیئرمین صاحب ہے سید عظمت اللہ شاہ. وہ آپ کو پتا ہے وہ ہمارے چیئرمین ہے. ہی از این ریٹائرڈ IAS آفیسر. وہ اتنی ماشاء اللہ سے وہ بینگ اے سینئر سٹیزن اسٹل ہی از ویری مچ ایکٹیو ان اوور آرگنائزیشن. He totally devotes his time towards our KTD center. تو وہ ہے. آپ دوسرا ٹرسٹی ہے ڈاکٹر محمد حسیب اللہ صاحب. عظیم قریشی صاحب جو محدث دکن اسکول کے ڈائریکٹر ہے. اس کے صدر ہے مسٹر احمد عبد الحکیم صاحب. وہ ابھی جدہ کے وہاں کے صدر ہوئے اور وہاں سے ہم جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہم حیدرآباد میں جو بھی کوشش کرتے ہیں کہ حیدرآباد کی اس سے ہمارے ہمیشہ کوآرڈینیشن چلتا ہے. حیدرآباد میں جو ٹرسٹیز ہیں ڈاکٹر محمد حسیب اللہ صاحب, اپنے عظیم قریشی صاحب جو ڈائریکٹر بھی ہے, صادق علی صاحب از اے ٹریجرر, اور پھر اپنا غلام یزدانی صاحب بھی ہے. یہ سب کئی لوگ بورڈ آف ٹرسٹی جو بنایا گیا ہے. اچھا ان کے سبارڈینیٹ جو ہے ہمارے یوتھ ونگ ہے. یوتھ ونگ از آلویز ٹوٹلی رپورٹنگ ٹو اور بورڈ آف ٹرسٹیز. تو یہ یوتھ ونگ جو ہے یہ مین ایکٹیویٹیز یہ فیلڈ ورک کرتی ہے. اور جب بورڈ آف ٹرسٹی جو ہے ان کی یہ بورڈ آف ٹرسٹی ایڈوائزرس ہے جو ٹوٹلی جو کاکے طیبہ کو ٹرسٹ کو چلاتے ہیں. تو ہمارے ایکٹیویٹیز میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے جو انہی کے حساب سے ہم جدہ کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کرتا ہے. اور پھر دوسرے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے جو بتایا جیسا دوسرے چیپٹر ہے جدہ ہے, ریاض ہے, دمام ہے, یہ سب کوآرڈینیٹ کرتے ہیں حیدرآباد بورڈ آف ٹرسٹیز کے ساتھ. سر آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ خاک طیبہ ٹرسٹ کو آپ اگلے 10 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ سر ماشاء اللہ خاک طیبہ ٹرسٹ ایک ابھرتی ہوئی تنظیم ہے اور اس کا ماشاء اللہ سے ہر آنے والا سال, ہر آنے والا مہینہ جو ہے ایک نئی ایکٹیویٹیز لے کے آتا ہے. پہلے ہم نے شروع کیے تھے کہ چھوٹے سے ٹیلرنگ سینٹر کے ساتھ. آج ماشاء اللہ خاک طیبہ ٹرسٹ ہیز بیکم اے واسٹ امپائر ناؤ. It has shifted its totally wing. It has spread over its wing in all the Telangana districts. تو ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم خاک طیبہ ٹرسٹ کو پہلے تو ہم تلنگانہ میں اس کی مضبوطی سے اس کو تھامیں گے اور پھر بعد میں ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی لے کے جائیں گے. مگر فی الوقت جو ہے ہمارا وہ فوکس ہے تلنگانہ کے ہر ڈسٹرکٹ میں خاک طیبہ ٹرسٹ کا ایک سینٹر ہو. کہ ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہم نے جانا, بلکہ ان کے بورڈ آف ٹرسٹیز اور دیگر ذمہ داروں کے بارے میں بھی رفعت شاہ صاحب نے تفصیلات بتائیں. علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی عزم کا اظہار کیا کہ اگلے 10 سالوں میں وہ خاک طیبہ ٹرسٹ کو ایک ایسے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں سے نہ صرف یہ کہ فلاح و بہبودی کے کام ہوں بلکہ تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں ہر ممکنہ کوشش کی جائے. ویڈیو جرنلسٹ SM حاجی کے ساتھ میں آصف علی, روبی چینل.